اکثر جب آپ لوگوں کے دلوں میں بہت ساری مرادیں ہوتی ہیں، آپ ان کو پورا کرنے کے لیے وظیفہ اور دعائیں پڑھتے ہیں، تو ان وظیفہ کی مدت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کوئی وظیفہ 48 دن میں مکمل ہوگا، کسی وظیفے میں مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ صلاۃ الحاجت کی نماز ایک ایسا عمل ہے جس کو انسان صرف ایک بار اپنی زندگی میں کرتا ہے، اور اس کو کرنے کے بعد میں ایک مراد نہیں، دل میں اگر 1000 مرادیں بھی ہیں تو وہ بھی صرف ایک بار کے عمل سے پوری ہو جاتی ہے۔ آج تک پیارے دوستو ایسا کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوا کہ اس نے صلاۃ الحاجت کی نماز ادا کی اور اس کی مراد پوری نہ ہو، یا اس کا مقصد پورا نہیں ہوا، یا اس کا کام نہیں بنا۔ خاص کر کے صلاۃ الحاجت کی نماز تب ادا کی جاتی ہے جب ہماری زندگی کے اندر کوئی بڑی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی کام ہمارا بگڑ جاتا ہے، یا کسی مراد کی قبولیت ہمیں بہت کم وقت میں جلد سے جلد کرنی ہوتی ہے۔ تب صلاۃ الحاجت کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ لیکن بعض لوگوں کو صلاۃ الحاجت کی نماز کا جو مکمل طریقہ ہے، جو صحیح طریقہ ہے، وہ معلوم نہیں ہوتا۔ صلاۃ الحاجت کی نماز کے بعد میں پیارے دوستو ایک خاص وظیفہ بھی پڑھا جاتا ہے جس سے دعاؤں کی قبولیت یعنی کہ مرادوں کے پورا ہونے کا تاثیر بڑھتی ہے۔ اس ویڈیو کے اندر صلاۃ الحاجت کی نماز کا مکمل طریقہ آسان لفظوں میں اور اس کے بعد پڑھنے کا وظیفہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ اپنے کسی بھی کام کو بنانا چاہتے ہیں، چاہے کتنا ہی مشکل کام کیوں نہ ہو، اگر آپ لوگ اپنی کسی بھی حاجت کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ اپنے دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے کام مقصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ یہ صلاۃ الحاجت کی نماز کو ضرور پڑھیں۔ یہ صرف ایک رات کا عمل آپ لوگوں کی پوری زندگی کو ہی بدل دے گا۔ یقین نہ آئے تو آپ لوگ اس کو ضرور آزما لیں۔ آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے، ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی ضرور کریں۔ مختصر سے لفظوں میں سمجھا دوں کہ اس نماز کو کون کون لوگ ادا کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، جو کوئی لوگ اپنے دل میں 1000 یا 1,00,000 مرادیں رکھتے ہو، وہ اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کی ساری مرادیں ان کو خود پوری ہوتی نظر آئیں گی۔ اگر کوئی انسان اپنے گھر میں لڑائی جھگڑوں سے پریشان رہتا ہے، گھر کے اندر برکت نہ ہو، گھر میں غریبی بہت زیادہ ہو، تو وہ گھر کے حالات کو سدھارنے کے لیے، اپنے مقدر کو سنوارنے کے لیے، گھر سے غریبی کو بھگانے کے لیے، گھر میں مال دولت آنے کے لیے یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اپنے دشمنوں سے حفاظت چاہتا ہے تو دشمنوں کی خاطر بھی نماز پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان قرض سے نجات چاہتا ہے تو قرض کے لیے بھی نماز پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان اولاد پانا چاہتا ہے تو اولاد کی خاطر بھی نماز پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان بیماریوں سے شفا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی نماز پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر آج کی دنیا کی کسی بھی قسم کی ضرورت انسان اپنے دل میں رکھتا ہو تو یہ نماز ایک بار پڑھے اور اپنی ضرورت کو پورا ہوتا ہوا دیکھے۔ اب آتے ہیں اپنے موضوع پر۔ دیکھیے، صلاۃ الحاجت کی نماز ہے وہ 2 رکعت سے بھی پڑھی جاتی ہے اور 4 رکعت سے بھی پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ اس کی 2 رکعت بھی ہے، 4 رکعت بھی ہے، وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جس حساب سے آپ کے پاس وقت ہے آپ ادا کریں۔ اگر وقت کم ہے تو 2 رکعت پڑھ لیں اور اگر زیادہ وقت ہے تو 4 رکعت پڑھ لیں۔ صلاۃ الحاجت کی نیت کی بات کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو سب سے پہلے بتا دیا جائے کہ یہ نماز آپ لوگوں کو پاک صاف حالات میں ہی پڑھنا ہے۔ اس نماز کے لیے آپ لوگوں کا تازہ وضو ہونا ضروری ہے۔ یہ 2 کام آپ کے اندر موجود ہے، وضو ہے اور آپ لوگ پاک صاف ہے۔ اب آپ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس نماز کو پڑھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ یہ نماز نفل نماز کے کسی بھی وقت میں پڑھا جا سکتا ہے۔ بس آپ سورج نکلتے وقت اور سورج ڈوبتے وقت اس نماز کو ادا نہیں کر سکتے، باقی
جب آپ کے پاس وقت ہو تب آپ اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگ نے اس نماز کو پڑھنے کا بہتر وقت عشاء کی نماز کے بعد بتایا ہے، یعنی کہ رات کے آپ لوگ کسی بھی پہر میں اس نماز کو پڑھیں تو انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ آپ لوگ جب نماز پڑھ کھڑے ہو جائے تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو نیت کرنا ہوگا۔ نیت میں اکثر لوگ کنفیوز رکھتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کس طریقے سے نیت کریں گے۔ میں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے بتا دوں کہ نیت دل کا ارادہ ہے، لیکن زبان سے کہہ لینا افضل ہے۔ اگر آپ دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ آپ صلاۃ الحاجت کی نماز ادا کر رہے ہیں تب بھی آپ کی نیت ہو جائے گی، لیکن اگر آپ اسے زبان سے کہہ لیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ نیت کس طریقے سے کرنی ہے وہ آپ سمجھ لیجئے۔ میں یہاں پر 4 رکعت نماز کی نیت آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں، اس کو آپ کو بہت دھیان سے سمجھنا ہے۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز حاجت کے نفل کے واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت موجودہ رخ یعنی کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر آپ نیت باندھ لیجئے۔ پھر آپ کو ایک بار ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ کو اعوذ اور بسم اللہ شریف پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو 3 بار آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں آ جائے۔ کم سے کم 3، 5 یا 7 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھے۔ اس کے بعد آپ کو سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہو جائے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے۔ پھر آپ کو 3، 5 یا 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائے۔ پھر آپ کو 3، 5 یا 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کے بعد آپ کو ثنا نہیں پڑھنا ہے، بسم اللہ شریف پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ پھر آپ ویسے ہی رکوع کریں، سجدہ کریں۔ اب یہاں پر قاعدے میں بیٹھ جائے۔ قاعدے میں بیٹھ کر آپ اتحیات پڑھیں۔ اتحیات پڑھنے کے بعد آپ لوگ اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے۔ دوستو تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کے بعد آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ کو 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ دوستو آپ لوگوں کو ایک سورہ جو بھی آپ کو یاد ہو 1 مرتبہ پڑھ لے۔ دوستو آپ سورہ اخلاص کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ رکوع کریں، سجدہ کریں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے۔ دوستو اس کے بعد آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، یا آپ چاہے تو پچھلی رکعت میں جیسے آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھا تھا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو پھر اس کے بعد آپ کو رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے اور آپ قاعدے میں بیٹھ جائے۔ قاعدے میں بیٹھنے کے بعد آپ کو وہی سب پڑھے جو آپ نارمل نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی کہ اتحیات، درود ابراہیمی، درود مسورہ، ربنا آتینا، یہ سب آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ ساری چیز پڑھ کر آپ سلام پھیر لیجئے۔ یہاں پر آپ کی صلاۃ الحاجت کی 4 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ کی نماز مکمل ہوگی آپ وہیں پر بیٹھ جائے جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوستو اس کے بعد آپ کو کم سے کم 21 مرتبہ جلالی آیت کریمہ پڑھے۔ جو جلالی آیت کریمہ یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دوستو اس کو آپ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں کا یہاں پر سارا کا سارا کام صلاۃ الحاجت کی نماز اور صلاۃ الحاجت کی نماز کے بعد کا خاص وظیفہ مکمل ہوا ہے۔ اب آپ لوگوں کو کچھ نہیں کرنا ہے، چاہے تو آپ لوگ اپنی مراد کو اپنے لفظوں سے بیان کر سکتے ہیں، یعنی کہ لفظوں سے اللہ سے مانگ سکتے ہیں، لیکن میرے پیارے دوستو میرا یہ کامل یقین کہتا ہے کہ آپ لوگ اگر اس وقت میں کچھ بھی نہیں مانگے تو آپ کے دل میں چل رہی تمام مرادوں کو اللہ پوری فرما دے گا۔ اس نماز کے ذریعے آپ لوگوں کی
صرف ایک حاجت پوری نہیں ہوتی ہے۔ دوستو، آپ کے دل میں چل رہی تمام ہزاروں لاکھوں مرادیں انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ ایسا ممکن تو نہیں ہے کہ کسی کی 1,00,000 مرادیں ہوں، لیکن یہ عمل ایسا ہے جس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، جس میں انسان کی جتنی بھی مرادیں پوری ہوں، اللہ کے رحم و کرم سے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ یہ اس عمل کی خاصیت ہے، یعنی کہ صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھنے والا انسان کسی بھی قسم کی کتنی بھی زیادہ حاجت رکھتا ہو، اللہ اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو بہت آسان سے لفظوں سے میں صلاۃ الحاجت کی 4 رکعت نفل نماز کا مکمل طریقہ میں نے سمجھا دیا۔ اگر پھر بھی آپ لوگوں کے کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہے تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے کمنٹ کا جواب آپ کو ضرور دیا جائے گا۔ ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ کی شیئرنگ کی وجہ سے ایک بندے نے بھی اس نماز کو ادا کر لیا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کو کتنا ثواب ملے گا۔ ہو سکتا ہے نماز کو ادا کرے اور دعائیں آپ کی قبول ہو۔ اسی نیت سے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔